حاضرین ذوالوقار، اب بلا تاخیر حضرت قبلہ بابا جی سرکار کی تشریف آوری ہوتی ہے اور آپ اپنے ملفوظات گرامی سے ہم سب کو مستفیض فرماتے ہیں۔ اللہ ٹائم اور وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں قبلہ مفتی صاحب کے خطبے پر ہی انحصار کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہ راجدھانی کے مولانا فاضل نوجوان تشریف لائے ہیں۔ اس کا مقصد ٹائم دینے کا یہ نہیں کہ ہم کوئی ایسا سلسلہ ہے، چونکہ ٹائم وقت کی قلت جو ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ شاید جو لوگ چورا شریف جاتے ہیں ان کو پتہ ہے، یا ربیع الاول شریف کے مہینے میں جو فقیر خانے میں تشریف لے جاتے ہیں کہ جب میری باری آتی ہے تو ٹائم ہوتے ہی ہوتے ہیں، تو میں خاموش ہو جاتا ہوں، بھائی مہمانوں کو مقدر سمجھتا ہوں۔ جی میرا خیال ہے کہ پرماننٹ ہی ادھر رہیں گے۔ تو اس کے بعد ایک اور تعارف یہ ہے کہ جامعہ نعیمیہ تو پڑھے ہیں اور اس درسگاہ میں پڑھے ہیں جہاں پہ میں نے زندگی کے 7 سال گزارے۔ تو قبلہ مفتی صاحب کا جو فرمان تھا اسے ہی میں تھوڑا سا آگے چلا دیتا ہوں تاکہ یہ کڑی سے کڑی ملتی جائے، موتی سے موتی ملتا جائے اور ایک بڑی حسین مالا بن جائے، اور یہ مالا چمکتی رہے، دمکتی رہے، اور اس مالا کی جو خوشبو ہے وہ دل و دماغ کو معطر کرتی رہے۔ بڑے حسین انداز میں سرکار سیدنا یوسف علیہ السلام کا حضرت تذکرہ فرما رہے تھے، مجھے بڑی تسکین مل رہی تھی، اور ان لمحات کو یاد کر رہا تھا کہ جب میں اپنے باپ سے بچھڑا تھا۔ یہ جدائی کی گھڑیاں جو ہوتی ہیں یہ بڑی مشکل ہوتی ہے، خواہ کوئی محبوب کسی سے رخصت ہو جائے، جدا ہو جائے، اور ماں باپ کا تو پھر معاملہ ہی اور ہے۔ اسی طریقے سے اپنے شاید کا مرشد کا داغ مفارقت دے جانا یہ بھی بڑی مشکل گھڑی ہے۔ زندگی میں 2 ہی تو مشکل مقام آئے، ایک تیرے آنے سے پہلے، ایک تیرے جانے کے بعد۔ انتظار کو صوفیاء نے بڑی اہمیت دی ہے۔ سلسلہ بیت ضرورت شیخ، چونکہ میں نے کبھی اس کے اوپر بحث اس لیے نہیں کی، گفتگو اس لیے نہیں کی کہ ہماری کچھ جنریشن یہ سمجھتی ہے کہ شاید انہوں نے کچھ لوگ بھرتی کرنے ہیں۔ بیت کا مسئلہ لفظ میں نے کیا بولا ہے، بھرتی کرنے ہیں، اور بھرتی کرنے کے بعد پھر میں تلاش کرتا ہوں کہ کہاں کدھر گئے بھائی، بھاگ گئے کدھر گئے۔
دوستی لگانی ہے تو پھر پکی دوستی لگاؤ، ہاتھ دینا ہے تو خالی ہاتھ نہ دو، ساتھ دل بھی دو، تو پھر بات بنتی ہے۔ جہانگیر بادشاہ جو تھا نا، یہ مسلکن اہل تشیع سے اس کا تعلق تھا، وہ اپنا اس کی بیوی تھا نور جہاں کا، اپنی پسند ہے، وہ اس کا رخ ادھر تھا۔ جہانگیر جو تھا یہ مرید تھا حضرت امام روحانی، شیخ احمد سرہندی کا عاشق مرید تھا، عاشق مرید۔ ایک دفعہ سنا کہ سرکار نے خطبے میں فرمایا کہ جس کامل مسلمان کو سید دو عالم کی 40 حدیثیں یاد ہو گئی، ہمارے نصاب سے پڑھائی جاتی ہے اربعین نووی، اربعین نووی یہ کن کی ہے جی؟ اربعین نووی 40 حدیثیں، جس کو یاد ہو گئی سرکار نے بشارت دی وہ جنتی ہے۔ اب یہ ہمارے جنتی ہونے کے کون کون سے رستے بتائے، اب ہم خود ہی نہ جنتی بنے تو اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بڑے رستے دکھائے، یہ رستہ ہے، یہ رستہ ہے، یہ رستہ ہے، یہ رستہ ہے، سینکڑوں رستے دکھائے 40۔ جب یہ خطبہ سرکار امام ربانی کا، ارشاد سید دو عالم کا، شیخ احمد سرہندی ماتریدی آپ کی زبان سے سنا، بیٹھ گیا، کسی نے 400 لکھا، کسی نے 4000 لکھا، کہ جب دنیا سے گیا تو اس کو حدیثیں یاد تھی، بیوی جو تھی وہ مسلک شیعہ تھی، مگر گزارا چل رہا تھا۔ ایک وقت آیا کہ اس بیوی نے کہا کہ کیوں نہ سیاہ علم لگا دیا جائے، تو پھر آگے کیا جواب ہے؟ اب وہ جو میں نے بات کی تھی نا کہ یہ مدد نہیں کہ ہاتھ دے دیا، مدد یہ ہے کہ ساتھ دل بھی دے دو، اور کیسے دو کہ دونوں ہاتھوں پہ رکھ کے تمہیں پیش کر دیں۔ اب جب وہ بات ہو جائے گی تو پھر بات بنے گی نا۔ اب آپ کیا کہا جہانگیر نے کہ جان دادن ایمان نہ دادن، جان دادن ایمان نہ دادن، جان دیا ایمان تو نہیں دیا، منا مرید شیخ احمد سرہندی، طریقہ بات نقشبندی، خادم بات امام مجدد الفیضان۔ میں آپ کا مرید ہوں، یہ معاملات طریقت کے یہ سلسلے، اب یہ ارشاد فرما رہے تھے قبلہ مفتی صاحب کہ وہ قمیض جو تھی وہ حضرت ابراہیم خلیل کی تھی، بڑے دلائل کے ساتھ ثابت کر رہے تھے، اور ہے بھی ایسے، مگر یہ کیا بات ہے کہ ہمارے دادا پردادا کی قمیض تو ختم ہو جاتی ہے، اس وقت یہ موجودہ مٹیریل تو تھا نہیں کہ جو 10 سال 20 سال چلے 50 سال چلے، اس وقت تو خالص کاٹن تھا، چرخے کا کاٹا ہوا، جس کی لمٹ ہی 5 سال ہوتی ہے پھٹ جاتا ہے، تو وہ اتنا عرصہ کیوں چلا؟ ایک نسل، دوسری نسل، تیسری نسل، چوتھی نسل، اور یہ وجہ کیا تھی کہ وہ قمیض کیوں پیدا دی گئی تھی؟ اب یہ کیا وجہ تھی؟ دو باتیں، یہ قمیض اتنا سا کیوں چلی؟ 4 پشتوں تک چلتی گئی ہے۔ اب اس کے اوپر ایک توجہ استدلال قابل، یہی استاد فرماتے ہیں کہ جو چیز نبی کے جسم کے ساتھ لگ جائے، جو چیز نبی کے جسم کو لگ جائے اس کے لیے فنا نہیں ہے، بقا ہی بقا ہے، بقا ہی بقا، فنا ہے ہی نہیں۔ یہ شان ہے خدمت کاروں کی، سلطان کا عالم کیا ہوگا؟
چیز کسی نبی کے ساتھ جس کی مناسبت ہو جائے اس کے لیے فنا نہیں ہے. جہاں بھی کوئی چیز نظر آ جائے کہ یہ نبی کریم رؤوف رحیم آقا نعمت کے جسم کے ساتھ لگی ہے, اس کو بقا ہے, فنا نہیں ہے. ان میں 2 گودوں کا ذکر کروں گا, تیسری کا نہیں کروں گا, ٹائم نہیں. 2 گودوں کا ذکر کروں گا اور استدلال کے ساتھ پوچھ لینا جا کے. نوجوان سامنے بیٹھے ہوں گے, ایک علماء سے پوچھ رہا یہ ایک فقیر نے بہرحال یہ بات کہی ہے, یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ ایک گود وہ جس میں مصطفیٰ کریم کا سر تھا اور سورج غروب ہو گیا تھا. وہ گود تھی نا, وہ گود تھی حضرت امیر کی, مولا علی مشکل کشا کی. سورج غروب ہو گیا اور اس گود کی وجہ سے, اس خدمت کی وجہ سے سورج کو واپس لوٹنا پڑا. گود میں مصطفیٰ کریم کا سر, اور یہ نہیں کہا کہ سورج بادل میں آ گیا تھا, یہ نہیں کہا کہ چاہیے تو یہ تھا بادل میں آ گیا, اجالا تھا. سورج اپنی منظر پا گیا مگر سورج کو واپس لوٹنا پڑا. اب دوسری گود حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ ہے, کسی بات کو نہیں مانتی. اس بات کو تو ماننا پڑے گا کہ سر میرے مصطفیٰ کریم کا سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں ہے. 3 4 5 6 مقام ہے, مگر وہ مقام کہ جب اس جہان سے آگے جہان کا سفر تھا, یہی ہے گود جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی. اب اس گود میں مصطفیٰ کریم کا سفر, اب جو چیز مصطفیٰ کریم اللہ کے نبی سے لگ جائے, مس کر جائے, اس کے لیے بقائے فنا ہے. آگے اس کو لے کے چلتے جاؤ. اور اسی طریقے سے یہ نسبتوں کا سلسلہ چلتا 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 اصحابہ بات تک پہنچا, وہ فیض آگے چلتا چلتا تابعین تک پہنچا, تبع تابعین تک پہنچا. رب کا کلام حسنا اولئک رفیقا, حسنا اولئک رفیقا, یہ پھر ان کے پاس پہنچا جنہوں نے 4 دام کے عالم دنیا کو منور کیا, روشن کیا, چمکایا دنیا کو. اب یہاں تصدیق کسی کے مقصود نہیں ہے کہ میں کسی کی تصدیق کر رہا ہوں, یہ تصدیق مقصود نہیں ہے, مگر جو بات اندر یہ عموماً ایک جھگڑا ہوتا ہے. یہاں پہ حرف علت ہے, وہ جھگڑا ہوتا ہے کہ جی مشائخ علماء کے خلاف ہے. اب ادھر کا تو مجھے پتہ نہیں, تو پاکستان میں تو یہ جھگڑا بنا ہوا, مشائخ جو علماء کے پیچھے رٹ لے کے پڑے ہوئے, علماء جو مشائخ کے پیچھے ڈنڈے لے کے پڑے ہوئے. سمجھے آج کل کے پیر, آج کل کے پیر, آج کل کے بھائی کیا گناہ کیا آج کل کے پیروں نے, بتاؤ کیا گناہ کیا آج کل کے پیروں. جب کوئی مشکل بھیڑ بنتی ہے تو پیر ہی کام آتے ہیں, پیر ہی کام آتے ہیں. یہاں پہ ایک نہیں لاکھوں واقعہ ہوتا, جب بھیڑ بنی نا کسی کے اوپر تو پھر پیر ہی کام آیا, پیر ہی کام آیا. اب یہ تذہیب مقصود نہیں ہے, مگر تاریخ کیا کہتی ہے کہ جب وہ نعرہ جو اکبر نے بلند کیا تھا وہی جہانگیر نے اپنایا تو کتنے علماء تھے جو سلپ کر گئے, سلپ کر گئے, پھسل گئے. بڑے بڑے فاضل لوگ, ان میں مفسر بھی ہیں, ان میں مفسر بھی ہیں. اسی لیے علماء نے کہا تھا نا عقل یار ہے 100 بھیج بدل لیتی ہے, عقل یار ہے 100 بھیج بدل لیتی ہے. عشق بیچارہ رضا ہے نہ ملا نہ حفیظ, پھسل گئے. مگر ایک بوریا رشید, ایک بوریا رشید جس کی للکار نے خدا کی زمین کو ہلا دیا, ہلا کے رکھ دیا تھا, کرابے موڑ دیے تھے, تبدیل کر کے رکھ دیا. وہ وقت بھی آیا کہ رات کی تاریکی میں مرید خاص نے کہا حکم دو, اس کا سر سے جدا کر دیتا ہے, تختہ الٹ دیتا ہے, حکومت میں قبضہ کر لیتے. مگر سرکار نے کیا فرمایا, تم بدلنا چاہتے ہو میں خانے کا نام, ہم بدلنا چاہتے ہیں میں خانے کا نظام. تم نام بدلنا چاہتے ہو, ہم بھی جو ہے اس کا نظام
کو دل کو ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے، لیور کو ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے، آنکھ کی کلیوں کو ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ سمجھ گیا؟ کڈنیوں کو ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے. یہ ڈاکٹر کی پاور، مگر اللہ والے کی کیا پاور ہے؟ وہ ٹرانسپلانٹ تو نہیں کرتا، اس کو ریکنڈیشن کر دیتا ہے، اس کی حیثیت کو بدل دیتا ہے. یہ 1450 سال پہلے کی بات ہے، جہاں پہ بستی کا دور دور رب و نشان، اس اندھیرے میں دو بندے بیٹھے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ایسا طریقہ کیا جائے کہ وہ جو ہمارا بھائی ادھر سے چلا گیا مدینہ میں جا کے اس کا معاملہ تمام کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. اب رات کی تاریکی میں تیسری آنکھ دیکھنے والی کوئی بھی نہیں. تیاری کی، خنجر جو آپ کو زہر کی آپ دی، چل پڑے مدینہ جا پہنچے، بڑی خوبصورت شکل و صورت بنائی ہوئی. مگر جب وہاں پہنچے تو سرکار عمر فاروق نے کیا کہا؟ حبیبی یا رسول اللہ، یہ بڑے خطرناک ہے. وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ مدی کی یہ بات ہے، وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ وہ بھی جو دیکھ رہے تھے وہ بھی ٹھیک دیکھ رہے تھے کہ یہ بڑے خطرناک آدمی ہے. مگر اسے آگے چل کے جو امام دیکھ رہا تھا وہ بھی ٹھیک دیکھا. اب اس کے دیکھنے فرق یہ تھا کہ وہ خطرناک نظر آ رہے تھے، مگر ان کے دیکھنے کا فرق یہ تھا کہ یہ خطرناک ہے، ان کو آنے تو دو، ان کو آنے تو دو. رات کا وقت ختم، جب صبح کا وقت ہے، ابھی کیسے آنا ہوا؟ گواہ ہے، حدیث گواہ ہے، تاریخ گواہ. یہ سرکار کی زیارت کے لیے آئے تو سرکار نے فرمایا زیارت کی زیارت یہ خنجر کیوں لے کر آئے؟ یہ خنجر لے کر کیوں آئے ہو؟ وہ کام نہ کتاب نے کیا، وہ کتاب نہ کام تلوار نے کیا، وہ کام جو سپاہ نے نہیں کیا، فوج نے نہیں کیا، وہ کام فقیر کی ایک نگاہ نے کیا، ایک نگاہ نے کیا. سرکار امام ربانی مجدد الفیضانی غریب نواز شیخ احمد سرہندی کا بھی ذکر چل رہا تھا. اور وہ ذکر کیا چل رہا تھا؟ وہ ذکر ہو رہا تھا کہ جی حضرت شیخ نے فتویٰ دیا کہ سگریٹ نوشی حرام ہے. یہ عموم بات چلتی ہے، یہ تو 80 بلکہ 75-76 میں یہ بات دہرائی. اب اس میں زیادہ جانے کا وقت نہیں کہ میں زیادہ اس کے اندر چلا جاؤں، صرف اتنی بات کروں گا کہ کلیہ فقہ کا کیا ہے. یہ دو تین علماء بیٹھے، فقہ کا کلیہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس عمل کو مکروہ کہا جاتا ہے. کیا عمل کہا جاتا ہے؟ مکروہ. اب میں اگر اس میں پڑھ جاؤں کہ مکروہ کی کتنی قسمیں ہیں تو پھر دو ہی ہوگی نا، ایک تحریمی ہوگی، مکروہ ہوگا. مگر یہ مفتی یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ مکروہ ہے، اگر اس کو اپنا ہی لو تو پھر کیا بنے گا؟ کہاں چلی جائے گی؟ تو پھر تو اسے آگے گزر جائے گا معاملہ. اب جو چیز جان کو بھی نقصان دے رہی ہے، صحت کو بھی نقصان دے رہی ہے، ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی نقصان دے رہی ہے، تو سید دو عالم نے تو بدبو کو پسند ہی نہیں کیا. اب جب جتنے مراحل کہ جس کو اللہ کا رسول پسند نہیں کرتا، جسے جان کا خطرہ ہے، جس میں صحت کا خطرہ ہے، جس میں سارے خطرات ہیں، بھاپ کر اب کیا ہوا کہ میرے امام ربانی نے فرمایا کہ اس کو بات ہاتھ لگاؤ. اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جو چی بچبی ہو گئے تھے، آج بھی کچھ لوگ ہیں یہ شغل کرتے ہیں کہ چی بچبی ہوتے ہیں، مگر باہر نکل کے دیکھو کہ اب وہ فتویٰ جو تھا اس نے کیا رنگ پکڑا کہ آج پوری دنیا میں ہیلتھ والے لوگ جو ہیں یہ آواز دے دے کے کہہ رہے ہیں کہ سگریٹ نوشی ترک کر دو، ترک کر دو. یہ للکار جو تھی یہ ایک فقیر کی تھی جو صحت کی سرزمین کا ہے، صحت کی سرزمین کا رہنے والا تھا. اب ایک للکار حضرت سرکار ابوبکر صدیق کی کہ آج زکات کا معاملہ نرم کر دو، یہی تھا. مگر کیا جواب دیا کہ ایک
کدھر گیا ہوا تھا؟ کس مقام پہ تھا؟ اب ایک مرد درویش جس کا اعتراف دنیا کائنات کے تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ اس نازک وقت میں اگر شیخ احمد سرحدی کی وہ للکار نہ ہوتی تو آج رام رام کی آواز آتی رحیم کی آواز نہیں. جو جنگان ہو گئی تھی، جو جنگان اتنی بڑی، مگر اس کو ایک مرنے کے وقت نے روکا، ایک مرد فقیر نے روکا. جو کام تلوار سے نہ ہو سکا، سپاہ سے نہ ہو سکا، مرد درویش نے اکیلے نکل کے، اور جیسے علامہ نے کہا تھا نا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ رسم خانقاہ کی حقیقت دور رکھی. اس لیے طریقت مجددی میں نظام خانقاہی نہیں ہے. تبلیغ کا نظام ہے کہ بعد نکلو تبلیغ کرو. ضرورت شیخ اس کے اوپر تو بہت کچھ ہے کہ ضرورت شیخ کیا ہے، ضرورت شیخ کیوں ہے. اس کے اندر ایک نہیں دو نہیں ہزار ہاتھ دلائل جو ہے وہ موجود ہے کہ ضرورت شیخ کا مقصد کیا ہے. کہاں سے شروع کروں؟ حضرت مولا علی سے شروع کروں یا حضرت حسن بصری سے شروع کروں یا حضرت خبیب اجمی سے شروع کروں؟ چلتے چلتے والی بغداد تک پہنچوں، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کی کشف باجوب آپ کو پیش کروں، آپ کو حضرت عبد الکریم کشہری کا اور رسالہ کشہریہ پیش کروں؟ کس چیز کو پیش کروں؟ یا حضرت جامی کی وہ زندگی پیش کروں جس کے اندر علم ہی علم تھا، علم ہی علم تھا، علم ہی علم تھا. صرف اتنی بات دوستوں میں بیٹھ کے یہ کہا کہ علم تو میرے پاس بہت ہے، کتابیں میں لا رہا ہوں، مگر اس کے اندر تاثیر نہیں، تاثیر نہیں ہے اس کے اندر. آپ اسے یاد رکھ لو، قرآن سارے پڑھتے ہیں، اسے انکار نہیں ہے، کلام الہی ہے. حدیثہ پڑھتے ہیں، اسے انکار نہیں ہے، مگر کہنے والے نے کیا کہا کہ اور ان کا پیام اور ان کا پیام اور عشق کے درد مند کا طرز کلام اور عشق کے درد مند کا طرز کلام اور وہ طرز کلام کی بھی میں انشاءاللہ وضاحت کرتا ہوں. اب ضرورت محسوس ہوئی اور مشورہ پوچھا، بھائی یہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا، چل نہیں رہا. تو اب جو مشیر تھے حضرت جامی کے، کیا کہا کہ کسی اللہ والے کے پاس جا. وقت کا بادشاہ دنیا کائنات جسے محمود غزنوی کہتی ہے، محمود غزنوی کہتی ہے، تاریخ سامنے بھری پڑی ہوئی. مشکل وقت آیا تو کہاں پہنچا؟ حضرت حاجب الحسن خرقانی کی طرف میں پہنچا. دہلی کے تحت کا واقعہ آیا تو کہاں پہنچے؟ وہ بھاگا ہوا حضرت مجدد واقعہ آپ کا کر جو ہے وہ پاؤں میں پڑا ہوا ہے، تو وہ حضرت میاں میر قاضی کے پاؤں میں پڑا ہوا ہے. جب مشکل وقت آیا بھاگ پڑے. ابو جامی جو کہ دنیا کا علم جاننے والا تھا اب مشورہ پوچھ رہا ہے. پڑھتا تو میں ضرور ہوں مگر اس کے اندر تاثیر نہیں. وہ تاثیر کہاں سے ملے گی؟ وہ تاثیر اس وقت ملے گی جب تیرا رابطہ ہو جائے گا. تو پھر ہر چیز تو تیری سلامت ہے نا، علم بھی تیرے پاس ہے، سارا کچھ تیرے پاس ہے، مگر اس کے اندر جو ہے وہ چاشنی اس وقت ملے گی جب تیرا رابطہ کسی کے ساتھ ہو جائے گا. جب تو کسی کا ہو جائے گا تو پھر بات بن جائے گی، پھر یہی علم ہوگا، یہی تیری گفتگو ہوگی، یہی سارا کچھ ہوگا. پھر اپنی گفتگو کا اندازہ لگا لینا. پھر وہی جامی حضرت عبد الرحمن جامی جو شیخ کہنے پہ مجبور ہو گئے، نسیمہ جانب متحا گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن، تو ہی سلطان عالم شاہ محبت سے روئے لطف سوئے من نظر کن. ضرورت شیخ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دیا اور پھر چلے گئے. اللہ حضرہ مرشد تو آبے علی کرے گا نا، وہ تو پیچھے بھاگے گا نا، وہ تو پیچھے دوڑے گا نا. اگر اس نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے وہ تو پیچھے پیچھے دوڑے گا نا. یہی معاملہ تو ہوا تھا نا. وہ حضرت امام فخر الدین رازی کا، سرکار امام نجم الدین کبریٰ کا ہاتھ میں ہاتھ دیا، ملاقات کا سلسلہ منقطع ہو گیا، جاری نہیں رہ سکا. مگر مرشد کامل تھا، اس کی نظر تھی اس کے اوپر. مشکل وقت آیا، کسی نے ساتھ نہیں دیا، کسی نے ساتھ نہیں دیا. مرشد کامل نے ساتھ دیا. والی بغداد کے ایک فرمان کا منکر، ایک فرمان کا منکر تھا، بڑا پڑھا لکھا ہوا تھا. دنیا عراق جس کو شیخ سلام کہتی تھی پڑھا ہوا تھا، مگر مشکل وقت میں گر گیا. ایک وقت آیا کہ پھر
مجھے بچاؤ. حضرت شیخ احمد سرہندی امام ربانی اپنے حجرے سے باہر نکلے. وقت کا بہت بڑا قاضی تھا, بہت بڑا مولوی تھا, بہت بڑا مفتی تھا. حضرت عبداللہ طاہر بندگی لاہوری آپ کے ساتھ ساتھ گھر کا استاد تھا. بڑی پڑھی لکھی بات ہے, بڑی صحیح بات ہے. تو سرکار نے فرمایا سب لوگوں کو نہیں پڑھنا اس کے بعد نہیں پڑھنا. حضرت کی وجہ فرمایا میں نے اس کے بعد ہی اوپر لکھا ہے, پڑھا ہے اس کے بعد ہوئے کہ اوپر لکھا ہوا ہے شقی کا لفظ لکھا ہوا ہے, بدبخت کا لفظ لکھا پڑھنا چھوڑ دیا. حضرت خواجہ معصوم کجو میں سامی پاؤں پکڑے اور کہا حضرت جو نظر لفظ شقی پڑھ سکتی ہے وہ مٹا سکتی ہے. جو لفظ جو یہ شقی کا لفظ بدبخت کا پڑھ بھی سکتی ہے اور مٹا بھی سکتی ہے. حضرت حجرے میں بیٹھ گئے, چلے گئے مسئلے میں بیٹھے, مراقبہ کیا, زمین پر بیٹھ کر پتہ نہیں نگاہ کہاں گئی. اب یہ کہ لا محفوظ میں نظر کیسے گئی. اب دور بیٹھ کے باتیں کرتے ہو, جب کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دو تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ نظر لوح محفوظ پر جاتی ہے یا نہیں جاتی. اب جب وہ دروازہ کھلا, خواجہ معصوم سرہندی کو آواز دی, جاؤ اب اس کو مٹا کے لفظ صحیح کیا درج کیا, لفظ صحیح درج کیا. جب لفظ صحیح درج کیا آپ نے کیا فرمایا کہ پیغام دے دو جو میرے پاس نہیں آ سکتا یا میری زندگی میں میرے پاس یہاں نہیں آ سکتا وہ ملا طاہر بندگی لاہوری کی قبر پہ جائے, اسے وہی فیض ملے گا جو مجھ سے ملتا, وہی فیض اس کو ملے گا جو مجھ سے ملتا. حضرت مولانا روم کا تذکرہ فرما رہے تھے, بڑے مزے کی مثنوی پڑھ رہے تھے. یہ ہمارے بزرگ پڑھتے تھے مثنوی مولانا روم کی. اب تو رواجی کوئی نہیں رہا, فارسی سے فارسی سمجھنے والا کوئی نہیں رہا. یہ جو گورڑا شریف تھا نا, بابا جی میرے شاہ صاحب کا دور تھا تو ممبر کے اوپر 2 کتابیں پڑھی ہوتی تھی, ایک فصوص الحکم اور ایک مسنوی شریف. حضرت نے ساری زندگی حضرت بابا جی گولڈی نے مسنوی شریف کا اور فصوص الحکم کا درس دیا ہے. اب جس کو نکال دیا گیا تو مسنوی کا کیا پتہ نہیں کیا ہے. اور میں نے کچھ بزرگوں سے کچھ عجیب سے نام بھی سن کے تو میں نے توبہ کی ہے کہ میرے اللہ ایک عارف کا کلام ہے اور واردات کا کلام ہے اور اس کو غلط نام دینا بات کیا. اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں معافی عطا فرمائے, بزرگوں کا اللہ تعالیٰ ادب عطا فرمائے. اب بنیاد تصوف کی کیا ہے, صوفی کی پہچان ہے, نبی پہچانے. مگر جب ایک مرید صادق نے اپنے آپ کو پوچھا مرشد کامل سے کہ تصوف کیا ہے تو آگے سے کیا جواب ملا, محبت. کیا ہے محبت. پھر کہا جی اس سے آگے, کہا جی محبت. پھر اس سے آگے, پھر کہا جی بہت زیادہ محبت. اب ذرا تھوڑا سا غور کریں, 2 باتیں سامنے آتی ہیں جب ہم کسی کتاب کی ورق دکانی کرتے ہیں, اس کے ورق کو الٹتے ہیں پلٹتے ہیں. 2 باتیں سامنے آتی ہیں. ایک بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ جس کے کندھے کے اوپر علم کا زور ہے, نشہ چڑھا ہوا ہے, وہ تو پھٹک کے رہ جائے گا نا, وہ تو ایک منٹ میں تیس رس کر دے گا. اب علم کی 2 صورتیں, علم حجاب الاکبر اور علم نور. ایک علم نور ہے اور ایک علم حجاب الاکبر. وہ علم اس کے لیے راستہ بھی دکھاتا ہے, وہی علم اس کے لیے اسے کہیں اور بھی لے جاتا ہے. اب پھر بات لمبی ہو جائے گی, جو دلوں بھی کثیر و جانی بھی کثیر, سمجھا, وہی قرآن پاک ہے جس کو پڑھ کے. اب مولانا حضور کے بلا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی محمد حسین نہیں, استاد محترم جلال شریف پڑھ ڈالے. بڑا مانے کا دور تھا, پچھلی بات کروں کیونکہ میرے درس کے بڑے مکتب ہے, درس کا سلسلہ تھا. جلال شریف درسوں میں پڑھائی جاتی ہے کیونکہ وہ ذرا آسان ہے, تفسیر ہے. جلال شریف پڑھی ہوئی تھی. جب یہ مقام آ رہا تو یہ دلوں بھی کثیر و جانی بھی کثیر. اب نقطہ اعتراض اٹھا کہ یہاں پہ گمراہی پہلے آئی, ہدایت بعد میں آئی. چاہیے تو لکھا کہ ہدایت پہلے ہوتی نا, گمراہی بعد میں آتی کہ ہدایت بعد میں گمراہی ہو, گمراہ ہو جائے گا. مفتی صاحب کے نے فرمایا سنو, اب جہاں پہ گمراہی اس لیے پہلے آئی کہ 2 راستے نکلیں گے. اب جو تو بے خصمے ہیں جن کا والی وارث کوئی نہیں, وہ تو اس علم سے کچھ اور نظارہ کریں گے, کچھ اور نگاہ سے دیکھیں گے. مگر جن کے ہاتھ کسی کے ہاتھ میں
طریقے سے ایک نہیں دو نہیں کئی سینکڑوں واقعات مرید کے اور مرید کے ہیں. کون سا بیان کریں, کس پہلو سے اٹھاؤں کہ جب شیخ کے پاس گیا تو ہمارے دل کے معاملے کو سمجھ گیا, ہمارے ضرورت کو سمجھ گیا, ہمارے دل کی بات کو سمجھ گیا. یہ تو کوئی ادنا سی بات ہے, یہ تقریب جو ہے وہ بلندی کی بات نہیں ہے, یہ تو عام سی بات ہے کہ جب ہمارے دل کو سمجھ گئے, ہمارے رات کو سمجھ گئے. بات یہ ہے کہ دل و دماغ تبدیل ہو جائے, پلٹ جائے, ہدایت کی طرف چلے. ان میں سے ایک گمراہ ایسا لے کے آؤ جو کسی شیخ کامل کے پاس گیا اور پھر گمراہ. تاریخ میں نہیں ملے گا کہ وہ گمراہ لوٹا. سینکڑوں واقعات, ہزاروں واقعات ایسے پڑے ہوئے کہ گھر سے چلا تھا, یہ چوروں کا معاملہ تو عام ہے, کتب بنایا, ہزاروں معاملات ہیں. حضرت وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوان شریف والے, حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی, حضرت سرکاری یوسف رشدوانی رحمۃ اللہ علیہ, ہزاروں واقعات پڑے ہوئے کہ ذرا غور کر لے کہ تو ڈاکو ہے جو کچھ بھی ہے, مگر یاد رکھ لے جس گھر میں میرا ڈیرا ہوگا تمہیں ڈاکہ نہیں ڈالنا, ڈاکہ نہیں ڈالنا. اب ایک گھر دوسرا گھر تیسرا گھر چوتھا گھر, جہاں بھی دروازہ کھولا شیخ کو موجود پایا, شیخ کو موجود پایا. مگر جب صبح کا وقت آیا شیخ نے بازو پکڑا اور اندر لے کر گیا اور کہا اب تو شرم کر لے, اب تو شرم کر لے. جو بات مناظروں سے نہیں بنی وہ ایک نگاہ سے بن گئی بات جو تھی. بڑے بڑے لوگ علم پڑھ کے جو ہے وہ کہاں کے کہاں چلے گئے, مگر وہ لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جن کے پاس ظاہری علم نہیں تھا, ظاہری علم نہیں تھا ان کے پاس, مگر ایک درویش کامل کی نگاہ سے میں نے ان کو واز کرتے بھی دیکھا, میں نے ان کو مناظرہ کرتے بھی دیکھا, جن نے اس صدی میں ایک بزرگ ہوئے جن کو کہتے ہیں حضرت مولانا محمد یوسف نقی رحمۃ اللہ, پڑھے ہوئے رہتے دیکھنا بھی نہیں آتے, اور اسی دنیا کے اندر حضرت نبی بخش الہی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نبوی لکھی, پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے, لکھنا بھی نہیں جانتے تھے کہ کہاں سے فیضان ملا, کہاں سے آیا, کیسے ہوگا. ایک وہ لوگ جو گھنٹوں کے حساب سے باز کرتے ہیں, ان کی باز میں وہ اثر نہیں تھا جو وہ حضرت علامہ یوسف نگینہ صاحب 5 یا 10 منٹ میں باز کرتے تھے, پتہ چل جاتا تھا یہ باز ہو رہا ہے. اب یہ معاملے آپ تو اردو آ گئی, پتہ نہیں کیا کیا آ گیا. بزرگ اس نے وہ کون سی اردو بولتے تھے, پنجابی میں باز ہوتا تھا, پٹواری میں باز ہوتا تھا, یہی ہوتا تھا. تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک شاعر حال جب بات کرتا ہے تو میں نے دیکھا کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے, ہر ایک کے سامنے اپنی غلطی اور اپنی خطا, مگر اس کا بولنا کچھ اور, اس کا بولنا کچھ اور, اس کی بات کچھ اور. علامہ نے کہا تھا الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی اذان اور ہے, مجاہد کی اذان اور, ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور, لفظ بھی وہی معنی بھی وہی, مگر اپنی اپنی سمجھ ہے, اپنا اپنا مقام ہے. جیسے کہ حضرت امام غنی الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا تھا کہ دل جو ہے یہ الٹی طرف ہے, کافر کا دل بھی ادھر ہی ہے, مسلمان کا دل بھی ادھر ہی ہے, تو پھر فرق کیا ہوگا. اب ایک درویش کا سوال تھا, درویش کا سوال تھا کہ دل ادھر ہے, تو فرق کیا ہوا, بتاؤ تو صحیح. اب بات نہ بن پائی تو وہ بزرگ عالم جس نے کہا کہ حضرت خدا بھی تشریف فرما دے. اب جب کہا کہ دل تو ایک طرف ہے, مگر فرق یہ ہے کہ ایک اس کی یاد سے غافل ہے, ایک کے اندر اس کی یاد ہے. ایک وہ ہے جو بے نور ہے, ایک وہ ہے جو باحضور ہے. ایک بے نور ہے, ایک باحضور ہے. اب جب حضوری ادا ہوتی ہے, معرفت الہی ادا ہوتی ہے, تو پھر وہ پہلی نظر جو ہے وہ جسم پہ نہیں پڑتی, پہلی نظر جو ہے اس کے لباس پہ نہیں پڑتی, ایک ہی نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا, نہ ہو نگاہ میں شوگی. تو دل بلی کیا ہے, پھر وہ مرد درویش اس کے جسم کو نہیں بدلتا, اس کی سوچ کو نہیں بدلتا, اس کے دل کو بدلتا ہے. جس کا دل بدل کے اس کا دل بدل کے دل بدلا جاتا ہے, تو مشکل کام ہے. تو پھر بات بنتی ہے. اسی لیے جو اہل اللہ لوگ ہیں وہ سب سے پہلے شروع ہوئی دل سے ہوتی ہے, شروع ہوئی لطیفہ کرم سے کرتے ہیں نا, اسی کو صاف کرتے ہیں, اسی کو صاف کرتے ہیں. اور جب یہ صاف ہو جاتا ہے, کلین ہو جاتا ہے, نظیف ہو جاتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے. یہ تو قلوب المؤمنین ارش اللہ, قلوب المؤمنین
خلیل عذرت دل گزرگاہ جلیل اکبرست دل بدست آورد کے حج اکبرست سدھارا لارا کعبہ یکتل لیتا. اب کیوں؟ اس لیے یہاں آگے کہہ دیا کہ کعبہ بنیاد خلیل عذرت دل گزرگاہ جلیل اکبرست. یہ تو اللہ کی گزرگاہ ہے, یہ تو اللہ کا گھر ہے. اب اس کے اندر صرف ایک بات بتاؤ, انگوٹھا ہے نا یہ پھڑکنے لگ جائے, ایسے ایسے کرنے لگ جائے, مصیبت بن جائے. کیوں جی ایسے دینے لگ جائے جس کے اندر فرق رہا پڑتا ہے. یہی ہے جب وہ مسئلہ پڑھنے لگ جائے تکلیف بن جاتی ہے. یہ بڑی موزی مرض ہے, اس کو بڑی لا علاج مرض ہے. ہمارے حافظ مولانا محمد شفیع قانوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ جگہ جو تھی وہ ہلتی تھی, بڑے بڑے راجدار پر آخر میں انگوٹھا رکھ لگ جائے, وہ مشکل بن گئی. مگر یہ کیا بچا ہے کہ یہ دھڑکنا جو ہے اس کا اسی میں زندگانی. یہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ دھڑک رہا ہے ذرا رک جائے تھوڑی دیر, اس لیے نے کہا کہ یہ ذرا تھوڑی دیر اس کو روک دو, یہ دھڑک رہا ہے اس کو دھڑکن کو روک دو. بھیا راو نے کیا کہا تھا, مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ کیوں نہ مر جائے. یہ زندگانی ہے تیرے جینے کا نام. اگر یہ معاملہ تھوڑا سا فاسٹ ہو جائے تو پھر بھی خطرہ, تھوڑا سا لو ہو جائے تو پھر بھی خطرہ, پھر بھی خطرہ. اب جو صوفیاء کہتے ہیں لطیفہ قلب کے اندر کیا, 2 منٹ آپ کے لوں گا بس, ٹائم ختم. حجولہ تیار ہو گئے, یہ بڑی قیمتی چیز یہ بھی تیار ہو گئی. نبی مکرم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جسم کے اندر گوشت کا لوتھڑا الٹا لٹک رہا ہے, اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا, خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو گیا. اب اسے کتنے معاملات نکلتے ہیں, کتنے سلسلے نکلتے ہیں کہ یہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو گیا, یہ گڑبڑ ہو گیا تو سارا جسم گڑبڑ ہو گیا. اب اہل نظر کیا کہتے ہیں کہ جب یہ سارا کچھ تیار ہو گیا نا تو اب کیا تھا, کیا ہوا کہ اگر قرآن کریم میں پہاڑ پہ نازل کرتا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اب وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا, میری نورانیت کو قبول نہ کرتا. اب جب پوچھا بھی تو کون ہے, اب ایک صوفی کی بات بتا رہا کہ اس کی تشریح کیا لطیفہ قلب کے اوپر آ کہا کہ اسے آواز آئی کہ میرے مولا تو رب ہے, میں تو ایک بندے کا دل ہوں. اچھا کہا ٹھیک ہے, اب اسے محبت کی بھٹی میں ڈال دو, محبت کی بھٹی میں ڈالو اس کو. جب وہ عشق کی آگ دی, پھر پوچھا تو پھر آواز نہیں, پھر پوچھا تو پھر آواز نہیں, پھر پوچھا تو پھر آواز نہیں. جب یہ 40 برس کا عرصہ بیت گیا تو پھر پوچھا بھی تو کون ہے, تو کہا میرے مولا جدھر دیکھتا ہوں تو ہی نظر آتا, جدھر دیکھتا ہوں تو تیرے چلے نظر آتے ہیں. کہا تو پھر اب میری گزرگاہ بنا دو اس کو, اب میری گزرگاہ بنا دو اس کو. اب درویش کا مقصد درویش کا کیا ہے کہ وہ سب سے پہلے اس کو کنٹرول کرتا ہے. جب وہ کنٹرول ہو گیا تو سارا کچھ معاملہ بن گیا. اسی سے تو سارا فطور اٹھتا ہے, اسی سے تو سارا فطور اٹھتا ہے. اب وہ فطور والی چیز ہی جو ہے جب وہ کسی کے سبب کرتی, اب اس نے اس کو صاف کیا. کیسے صاف کیا, آنکھیں تو بھی بند کر لیا کہ میں بھی بند کرتا ہوں. اب وہ تو آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا, جی مجھے حکم کو آنکھیں بند کر لوں. اب وہ جس نے بٹھایا اسے بھی آنکھیں بند کر لی. اب جب اس نے آنکھیں بند کی تو وہ توجہ جو تھی نا آنکھوں والا معاملہ, وہ جب ادھر منتقل کیا, کرنٹ منتقل ہوتی ہے. اب یہ ٹیلیفون نے تو سارا مسئلہ حل کر دیا. یہ جو آپ نے موبائل اٹھایا ہو, اب دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے, سائنس نے تو سارے مسئلے حل کر دیے. وہ نمبر منتقل ہوتا ہے گھومتا گھماتا ہوا, سمجھ گئے. اب یہ تو اب کی بات ہے, اب یہ تصدیق کر رہی ہے اس چیز کی کہ جب وہ انتقال منتقل کیا اس معاملے کو, وہ تو سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے, پتہ نہیں کون تھا کیا تھا, مگر اس کو صاف کیا جس کے اندر سارا فطور ہے. اب سپیورٹی کرتا ہوں, ایک آدمی پڑھتا ہے وہ بہت پڑھا ہوا ہے, مگر شاید تو وقت آتا ہے کہ ضرورت محسوس ہوتی کہ اب میں آگے کیا کروں, میں آگے کہاں جاؤں, کون سا راستہ اختیار کروں. پھر اس اندھیرے میں پھر وہ مرشد کامل ہوتا ہے جو ہاتھ پکڑ کے پھر لے جاتا ہے کہ آپ تجھے منزل کی طرف لے کے جاؤ. اگر وہ اکیلا ہے تو بات نہیں بنے گی. اب اس کے اندر ایک بات آ گئی, میں سیمینر سنا دیتا ہوں. ہم بھی بڑی محبت کے دعوے کرتے ہیں, بڑے عشق کے دعوے کرتے ہیں. حضرت خبیب اجمی بڑے پائے کے بزرگ ہیں, بڑے پائے کے بزرگ ہیں. حضرت خبیب اجمی بڑا نام ہے. ایک بڑی صادق تھا حضرت صاحب, برف پڑی ہوئی تھی, حضرت کے پاؤں میں نالین نہیں تھے.
خیال آیا کہ یہ چادر جو ہے نا یہ پھاڑ کے تو مرشد کو پیش کروں کہ وہ پاؤں کے روپے. اب چادر اتاری پھاڑنے لگا تو عقل نے انگڑائی دی. اس کا چادر بڑی قیمتی ہے, وہ گھر اتنا دور تو نہیں آئی ہے, قریب ہی ابھی پہنچ جائیں گے. پھر چادر کندھے پہ رکھ لی. جب چادر کندھے پہ رکھی پھر خیال آیا, پھر اتاری, پھر عقل نے انگڑائی. عقل یار اس کو بھی پتہ دیتی ہے. ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ سوچتے سوچتے شیخ کے حجرے میں پہنچ گئے. جب شیخ کے حجرے میں پہنچے تو مرید صادق نے اب کیا عرض کی شیخ طریقت کی بارگاہ میں کہ مقام عشق کیا ہے اور مقام عقل کیا ہے. اب دو باتیں پیش کر, مقام عشق کیا ہے اور مقام عقل کیا ہے. اگر مقام عشق اور عقل کی بات پوچھے تو سرکار نے فرمایا یہ چھوڑ اس بات کہا جی نہیں بتاؤ. ہم نے فرمایا مقام عشق یہ ہے کہ چادر پھاڑ دو اور مقام عقل یہ ہے کہ رہنے دو. مقام عشق یہ ہے کہ چادر پھاڑ دو, مقام عقل یہ ہے کہ رہنے دو. اب بات اس کی وہاں کیسے منتقل ہو گئی, وہاں کیسے چلی گئی. اب تو کہتا ہے لوح محفوظ پہ کیسے نظر جاتی ہے. وہ تو دل کے بھید کو سمجھ رہا ہے, وہ تو دل کے راز کو سمجھ رہا ہے اور بتا رہا ہے, اشارہ دے رہا ہے, انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ عقل اور عشق میں یہ فرق ہے. کہ عقل عشق جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ چادر دے دو اور عقل تقاضا کرتی ہے چادر کو مت پھاڑو. آخری بات آپ کے مرشد کریم کی حضور قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ, پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اب ذرا تھوڑا سا کیونکہ اس معاملے میں میری کمزوری یہ ہے, نہ وہ پیر ہے نہ وہ مرید ہے, اس میں تصدیق نہیں ہے کہ میں پیر جماعت علی شاہ صاحب کی تصدیق, میں تو ان کی جوتیوں کا غلام ہوں, وہ میرے بابا جی کے غلام تھے. ان کی جوتیوں کا غلام ہوں, میرے بابا جی کے غلام تھے. مگر ایک بات بتا رہا ہوں کہ کیسی مزے کی بات ہے. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ سے میں نے دو تسبیحاں لی. ایک کے متعلق سوچا کہ یہ تسبیح جو ہے یہ میں بابا جی کو پیش کروں, اور یہ تسبیح جو ہے یہ میں کرتا رہوں. تو وہ خود فرماتا ہے, اور تسبیح مدینہ پاک سے نہیں اکیلا تھا, ساتھ اور مدد تھا کوئی. اب جب پاکستان پوچھا تو میں نے کہا مرشد کریم بادشاہ کو کسی کو دے دیں گے, کتنی مہنگی تسبیح ہے, تو ہو نہ ہو تو یہ تسبیح ہے یہ ان کو پیش کر دوں. یہ بھی تو آخر مدینہ سیکھ کیا ہے, یہ میں کہیں کسی اور سے تو لایا, یہ بھی تو مدینہ طیبہ تھا. اب جب یہ سلسلہ بنا تو وہ جا کر تسبیح میں نے پیش کی, تو تسبیح آپ پکڑ کے مسکرا کے فیض مر گئے. جماعت علی شاہ جی جڑا بندہ ارادے نو پھر بدلے وہ پھر کی علاج. جماعت علی شاہ جی جڑا بندہ ارادے نو بدل لے وہ کی علاج ہے. پھر جماعت علی شاہ صاحب نے تسبیح لے لی, تسبیح پڑھ کے جیب پاکی نے دوسری پیش کی تھی. انہوں نے کہا نہیں ماں تو نہیں سی, ماں تو جب سنا کیا بھائی جڑا ارادے بدلا ہے. یہ ایک معمولی سی بات ہے, یہ معمولی سی بات ہے. اس میں پریکٹیکلی طور پہ اتنا کچھ ہے میں بتا نہیں سکتا, اتنا کچھ ہے. یہ جو ہے نا سنتا خدا تجھے اولاد دے دے گا, خدا تجھے یہ کر دے گا, یہ تو شان غلاموں کی ہے, یہ تو غلاموں کی شان ہے, یہ تو غلاموں کی شان ہے. یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت بلال کا مقام یہ ہے, اور بلال کا آگے کا کیا مقام ہوگا, اس کے آگے مرتبہ والے کا کیا مقام ہوگا. یہ تو معمولی سی بات ہے, یہ تو خادموں کا مقام ہے. اور اسے آگے چل کے جو بات بنتی ہے مدے کی وہ یہ ہے کہ کہا خدا تجھے بیٹا بھی دے گا اور وہ ایک جید عالم ہوگا. جید عالم ہوگا, جید عالم ہوگا. اب وہ بچہ پیدا ہو گیا, اب وہ جید عالم کیسے ہوگا؟ درویش کے منہ سے بات نکلی تھی, لسان الفقراء وسیف الرحمان نکلی تھی درویش کے منہ سے بات کہ تیرا بیٹا ہوگا وہ جید عالم ہوگا. اب وہ پڑھا تو پھر, نہیں پڑھا تو پھر, اشارہ تو ضرور ہوا, وہ جتنی ضرور تھی پڑھا, مگر پیچھے سے حکم تھا وہ جید عالم ہوگا. اب وہ بات نگاہ کی تھی کہ وہ پڑھا تو پھر, نہیں پڑھا تو پھر, زمانے نے دیکھا کہ وہ جید عالم تھا, جید عالم تھا. بات کر رہے تھے, تقریریں کر رہے تھے. اس سے آگے چلے, تھوڑا سا اور آگے چلے جاتے ہیں. کچھ مذکورات بابا جی سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوئے, کیا کاشمی, تو بابا جی نے کہا کہ بیٹھے جاؤ کلمہ پڑھا کرو, کلمہ پڑھا کرو. وہ دور وہ تھا
کہ جب پیری مریدی میں عورتوں کی محفلوں کا رواج نہیں تھا، اور ہوں عورتوں کی محفل کریے تو یاداں ملتی ہیں، جتنی زنانیاں یاداں ملتی تو اسے مر جاتے 10 پاؤنڈ ہوتے، وہ ایک تویز لے کے 150 پاؤنڈ دے جاتے نا، کہ نہیں دیں گے کیونکہ ہم دے دیں 150 پاؤنڈ تویز دے چپ کر کے دے دیں، دوسری دن دیکھو 1.5 پاؤنڈ کی مر جاتے عورتوں کی محفل جما کے بیٹھنا، بلکہ میں نہیں جانے دے چونکہ منع کیا گیا ہے۔ مگر میں پیر وارث شاہ صاحب کو پوچھے پیر وارث شاہ صاحب کو میں پوچھے کہ جی میرے کو وصیت کرو، تے پیر وارث شاہ نے کیسے سمجھو گے نا گل میری یاد رہے ہو، پیر وارث شاہ نے کیسے جیٹھ مین تے سیال نو باب ہوندی، مین تے سیال نو باب ہوندی، کتک ماہ وچ منا ہنیریاں نے، جیٹھ وچ بدل وسن لگ پوے تے کڑکاں تباہ ہو گئی، تے جے سیال دسمبر وچ ملک پاکستان دی ٹھنڈی ہوا چل سارے بندے بیمار، جیٹھ مین تے سیال نو باب ہوندی، کتک ماہ وچ منا ہنیریاں نے، کتے وچ اسی کڑک بیجنے ہیں پنجاب دے زمیندار، تے جے کڑک بیج لوے آندھی چل پوے تو سارا ہی گیا بیڑے گرک ہو گیا، جیٹھ مین تے سیال نو باب ہوندی کتک ماہ وچ منا ہنیریاں نے۔ پھر میں کہا جی اگے کہ پیر وارث شاہ صاحب نے فرمایا سی رونا ویاہ وچ دولہا بنیا ہوگا تے بندہ سر تے 2 بمبار مٹھائی مارنا، رونا ویاہ گاونا وچ سیاپے کوئی منجی چکی جاندے پے تے بندہ ڈھول بجان لگ پے پگڑے پان لگ پے، ان کہا کہ رونا ویاہ وچ گاونا وچ سیاپے 70 مجلساں کرن مندیر، 70 مجلساں کرن مندیریاں نہیں، عورتوں دی مجلساں باڑیاں ہوندیاں نے، چنگیاں نہیں ہوندیاں، سمجھو ظاہر قاتل ہے 70 مجلساں کرن مندیریاں۔ آگے پھر انہوں نے کہا کہ میرا آئیوں مرن لو بندے جنہ بدیاں نہیں ہوندیاں، سرکار نے مرد قریش تو میں رجو جاؤ کلمہ پڑھو، پیر غلام نبی عاشق صاحب نے کہا حضور نے ہندو ہے عورت ہے ہندو ہے، اور ماں نہیں پتا ماں کلمہ پڑھانا سے پڑھا چھوڑیا، ماں نہیں پتا کلمہ پڑھانا سے پڑھا چھوڑیا، اللہ اللہ ہر صلاح بابے علی بعد جنی پور شریف پہنچے تو بھائی پہلے پہنچی، بھائی پہلے پہنچی سی، کتھوں لے کے آئیے کی کریے کہڑے پاس جائیے کہاں سے لاؤں اب میں کون کون سی باتیں بناؤں، آپ تک جو اور ہم تک کے ملک ہندوستان میں یہ جو دین اور اسلام پہنچا ہے یہ تلوار کے زور سے نہیں پہنچا، نہ فوج کے ذریعے سے پہنچا ہے، یہ اللہ والوں کی مہربانی ہے۔ آج جو ہم ملک پاکستان میں کلمہ پڑھ رہے ہیں، ملک ہندوستان تھا کلمہ ہم تک پہنچا، اور کیسے پہنچا؟ وہ پہلا بندہ جو ریاست مالابار کا مسلمان ہوا، جس نے رات کو دیکھا تھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، دیکھا چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، جب چاند 2 ٹکڑے ہو گیا سر سجدے میں رکھ گر گیا، اور صحابی رسول تھے جو تجارت کی غرض سے گئے، ان کے پاس مجھے دعوت میں آپ تجھے ساتھ لے جاتا ہوں، جب بارگاہ رسالت مآب میں پہنچا تو صرف آقا کریم تھے اور ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے، ریاست مالابار کے ہندو نے کلمہ پڑھا، مگر جب واپس آیا تو یمن کے مضافات میں اس کا وقت پورا ہو گیا، یمن کے مضافات میں وقت پورا ہو گیا، وہ اللہ والے تھے جو آپ تک ہم تک یہ سلسلہ پہنچا۔ آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اور بڑے مزے سے رہ رہے ہیں، کہاں غزنی کہاں حضرت داتا گل بچن گوفی، ذرا اندازہ تو لگاؤ لاہور میں کوئی جاننے والا نہیں پہچاننے والا نہیں، ظالم ہندو کا دور، ظالم ہندو کا دور اور کوئی بھی نہیں، کہاں ایک مرد درویش دنیا کائنات سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتی 90 لاکھ نہ مانو بات کر لیتے ہیں، 90 لاکھ نہ مانو، 9 لاکھ مان لو چلو اس کو بھی چھوڑ دیتے، 90,000 مان لو چلو اس کو بھی چھوڑ دیتے، 9,000 مان لو اس کو بھی چھوڑ دیتے، 900 مان لو اس کو بھی چھوڑ دیتے، 90 مان لو کچھ مانو تو صحیح، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ کیا کسی کو ملازمے کا چیلنج کیا، کیا کسی کو کتاب کی دلیل تھی؟ مگر ایک بتاؤ جو آیا حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے پاس اپنے رجوع کا چکا، صرف خادم کو بھیجا تھا جاؤ جھیل سے پیالہ پانی کا بھر کے لاؤ، وہ کہا جی وہ تو دیکھ نہیں کہا جاؤ بھر کے لاؤ، اب کہاں بابے کا مٹی کا پیالہ کہاں جھیل اراس آگے، مجھے اجمیر شریف ہے جھیل اراس آگے، کہاں بابا جی کا پیالہ مٹی کا کہاں جھیل اراس آگے، کہاں پیالہ ادھر رکھ دو، جب رکھ دیے گئے نا پیالہ تو جھیل سے پانی خشک ہو گیا، اب وہ بھاگے ہوئے آئے کہ جی پانی خشک ہو گیا، کہا جی پانی اس پیالے میں جھیل ہو گیا، جی یہ جھیل اتنے میں بند کر دے رکھ دی ایک پیالے میں، خادم کو کہا جاؤ پیالہ جھیل میں ڈالا، جب پیالہ اٹھایا تو سرکار نے فرمایا دنیا پہ پانی
پانی ختم ہو سکتا ہے، اس جھیل میں پانی نہیں ختم ہو سکتا. وہ وقت آج تک اجمیر کی جھیل انا ساگر سے پانی خشک نہیں ہوا. وہ کیا کیا قبضہ تھا، کیا معاملہ تھا. دریائے نیل کے کنارے پہ کھڑے ہوئے میں نے یہ پوچھا تھا کہ کبھی اس دریا میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ تو مصری بوڑھا تھا، مجھے لگا تیرا حکم کام کرتا ہے، تو متوا ہے مولوی ہے، یہ پتہ نہیں ہے کس کو حضرت عمر فاروق نے روکا ہے. جس نے کا روکا ہے یہ خاموش ہے. اس کی لہروں کی جو طرف تھی وہ بھی ختم ہو گئی، وہ بھی شوشا ختم ہو گئی اس کی. اب ایک نہیں دو نہیں ہزار ہا واقعات موجود ہیں. اور بچوں یاد رکھ لو کہ جہاں کوئی چیز جو ہے وہ نہیں روکے گی وہاں پہ شیخ کامل اگر ہوگا تو وہ پھر روک لے گا، اس کو برائی کی طرف بھی روکے گا، اس کو ہر معاملات میں اس کی رہنمائی کرے گا. اور اسی لیے معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا. اب ایک اور میں چلتے چلتے بات کر دوں، بات اشارہ کروں گا. بابا جی سرکار محفل لگی تھی، کسی بندے نے کہا کہ سائیں جی آتے آ جاؤ. سائنس کیا سائیں جی آتے آ جاؤ. بابا جی سرکار فرمان لگے یار ساڑھے زمانے کی ایک سائیں سی تے 2 روپے دی من کھڑو سی 4 روپے دی پیٹ لگ جاندی. ہن اینے کو سائیں ہو گئے کہ رولا پیا مطلب سائیاں دا آپس ہے اللہ اللہ سانوں تے پتہ ہی نہیں لگتا. اب وہ مقدمہ آخری بار جو سرکار سلیمان کی بارگاہ میں پیش ہوا تھا، ذرا اس کو غور سے سنا. ہر چمکتی چیز کو سونا ہوتا ہو کہ جو وہاں جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. سن سن کے کان پک جاتے ہیں. اب ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. اب وہ مقدمہ جو حضرت سلیمان کی بارگاہ میں پیش ہوا تھا، ایک اڑنے والا پرندہ وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، نیچے کو آیا اچھا سا لباس پہن رکھا تھا. ایک نے کہا کہ وہ دیکھ خطا والا ہے، اس نے کہا کہ وہ دیکھ بھاگ یہاں سے. اب جب جو اڑا نا اس نے پیچھے سے دیکھا جو نیچے تھا اس نے 3 لگایا نیچے گرا دیا. جب نیچے گرا تو جو بھاگا تھا وہ حضرت سلیمان کی عدالت میں آیا تھا، مقدمہ پیش کیا جی میرے ساتھی کو مار لیا. مقدمہ پیش کیا، سرکار نے طلب کیا حضرت سرکار سلیمان کیوں مارا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں تو پیشہ ور شکاری ہوں، پیشہ ور شکاری ہوں. مقدمہ خارج. مگر جب وہ مسکین پرندہ اڑا نا تو پھر واپس آ کے کہا حضرت ایک میری عرض ہے کہ کیا؟ ہم نے فرمایا کہ ذرا حکم کر دو کہ جب یہ شکار کے لیے جائے تو لباس شکاری والا پہنے اشاری والا رکھنا. لباس شکاری والا پہنے اشاری والا لباس نہ پہنے. آج ہم لباس کو دیکھ کے مر رہے ہیں، لباس کو دیکھ کے مر رہے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہے. جیسے بابے وہ نشان کہتا نا میری بکل دے وچ چور، میری بکل دے وچ چور، وہ چوری چوری نکل کے آنے جاگ وچ پہ گیا چور. اب یہ نہیں دیکھنا کہ کہاں سے ہے. مگر 2 چیزیں جو ہیں وہ دنیا میں بہت سادی ہیں. بتا ٹائم تو ہو رہا ہے، میں نے بڑی دور جانا ہے، بتا دو ناراض تو نہیں ہو. پہلی چیز جو دنیا میں سادی ہے وہ ایک پرندہ ہے جسے فاختہ کہتے ہیں، ہوگی. ہم آزاد کشمیر میں اس کو کمی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کمی کہتے ہیں. فاختہ وہ بڑا پرامن پرندہ ہے. یہ جب شوئے لوگ بدماشی کا اڈا بنا نا، بدماشی کا اڈا ہی ہوگا نا ہمیں جہاں پہ سب سے بڑی قانون کی دھجیاں اڑتی ہیں، انسانیت کی دھجیاں اڑتی ہیں وہ بڑا نا. انہوں نے کہا کہ اب جی 2 چیزیں لاؤ، اب پتا کرو کہ دنیا کائنات میں سب سے امن والی کون سی چیز ہے. تو مسلم ممالک سے یہ ملا تھا کہ یہ جو پرندہ ہے نا فاختہ یہ بڑا پرامن ہے. دلیل اس کا دلیل علامہ عبدالقدیر دلیلی کیا ہے؟ حیات الحیوان. حیات الحیوان میں یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ پرندہ بڑا پرامن ہے. اب کوئی درخت ایسا بتاؤ تو 12 مہینے سبز رہا ہے، وہ زیتون ہے. زیتون جو 12 مہینے سبز رہتا ہے. اب میری جو سوچ ہے مجھے ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ اس کے اوپر یقین کریں گے. تھوڑا سا اس کو پالیٹکس کے ساتھ بھی میں ٹچ دوں گا، امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے. سمجھ گئے؟ اب یہ ہے کہ دنیا میں سادہ اگر کوئی جانور ہے سادہ تو وہ کیے کوئی کم فاختہ تو پھر اس کے بعد میرے بڑا رہنا آتا ہے کہ اگر اور کوئی آدم علیہ السلام کی اولاد ہو کوئی ساتھی کو قوم میں میری آزاد کشمیر دی سمجھ مجھے رونا آتا ہے، رونا آتا ہے. میرے ساتھی کون 9 سال ایسی مشرف کی چکی کسی تیس نیس کر کے ساتھ دیتا ہے. یہ تو سب تو پہلا جھنڈا آزاد کشمیر دینے چھوٹے جنہیں آزاد کشمیر کا مقدمہ ہی چھوڑ دیتا ہے. میں دیکھ کے ہاں ہو گیا ماں سارے میرے آزاد کشمیر دے ایک بندہ بھی چڑھا ہو. چلو کہہ دو پنجاب کے بندہ ناراض ہو جائیں گے ہم کہو کہ ایک بندہ بھی پنجابی کو اتنی سادی کون اتنی سادی کون. میں کہوں لکھ کے دینے واسطے تیار ہوں اور پریکٹیکل کہوں کہ کرا دیں گا
پاکستان وچ منجی آن کھٹ ہوے پرانی نویں نو چوڑا دیو پرانا وان ہوے لے آؤ آن کے رکھ دیو ایتھے جامع حقیقت اعلان کر دیو کہ اے کھٹ بابا فرید صاحب دیے جے جھم کٹا نہ لگے تے نہیں میں کھاؤں کسے نہیں کہنا جو بابا فرید کی کھٹ چرائی وچ کے وہ تو پاک پتہ نہیں چلے اتنے کتنے آ گئے مگر نہیں اتنی اندھا تھوڑا عقیدت بھی جڑی ہے کچھ تھوڑا جا سوچو کچھ تھوڑا جا کرو ایک زندگی دا معاملہ ہے ہوں آؤ اگر اسی زندگی دے دنیاوی رشتے قائم کرنا چاہیے تو اسی بڑا کچھ دیکھنے ہیں اسی بڑا کچھ دیکھنے ہیں مگر جی عاقبت آخرت دا رشتہ ہے کس دا رشتہ ہے آخرت عاقبت دا رشتہ ہے یہ دین دا معاملہ ہے یہ خالی یہ نہیں کہ مطلب یہ بھی ایسے نہیں ذرا ہاتھ بھی دو تو کدھر سوچ سمجھ کے دیتا کر کون ہے کدھروں آیا ہے یہ کی ہے سمجھو دے پلے بھی کچھ ہے کہ نہیں حضرت سلطان العارفین نے فتوہ دیتا سی علم و باز کرے فقیری کافر مرے دیوانا علم و باز کرے فقیری کافر مرے دیوانا ہو میں پڑھ رہا سوچ رہا حضرت سادی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ انہیں بندے فقیری تو بڑا ٹھرک پیا ٹھرک پیا تھوڑا جا چناؤں ہے سمجھ گیا ساڑھے مدن کے بھی یہ کرتے سمجھ گیا اللہ اللہ کی کرتے بعد اس روڑنے کے اندر غلط دے لیں سمجھ گیا بڑا ٹھرک پیا فقیری دا کہ وہ جا کے نا ایک جگہ لکھتا ہے روز تک ایک بندے کوئی نہیں آئے آج آنے چاہیے سنسار جاتے جا کے دوسرے دن پھر جانے شروع کر کوئی نہ آیا وہ 2-3 مہینے گزر گیا کوئی نہ آیا نظر کرنا ہوتا پوکر لگی بڑی کو نہ لے کے سب بک گیا تو جس نے پورے پنڈ بڑھیا تھا کتا ہوتے پیچھے لگا کتا پر بڑا ظالم بھان کرنے کے پیچھے لگا وہ جان بچائے وہ کہتا اس کتے نے وہ بنوے 10 روپے میں گھمایا تے رکھی ہے کہ تو وہ کھان لگایا 10 میں کہتا تھا جان اس آگے میں تم چھڑنا نہیں دعویٰ فقیری دا کر کے تے آپ پنڈ پڑھیا منگن پنگن واسطے وہ میں کتا ہو کے مالک تدار نہیں چھڑیا کتا ہو کے مالک تدار نہیں چھڑیا وجہ ٹکڑا میں نہیں پاندہ میں بسم اللہ کر کے لایا اور بوٹیاں آپ کر کے ہڈیاں سکتا ہے بسم اللہ کر کے لایا تینوں چھڑنا میں معاف کر دیا تو تے مالک تے بھی ہوتے جا کے بیٹھا ذرا بھویں آپ کو صحیح کو پتہ لگیا مرشد کامل حضرت باجزید بستامی کا وقت ہے تاریخ کا سبق کا پہلا سلطان العارفین نماز عصر پڑھی تے جس طرح فارغ ہوئے تے جڑے مولوی صاحب سن انہاں پوچھا کتھوں آیا بستان تو آیا کی کاروبار کرنا ہے گردش کوئے یاد کرتا ہوں بس یہی کاروبار کرتا ہوں بندگی کی کچھ خبر نہیں مجھ کو فقط اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہوں اگر تو کر کے سمانا ہے اب میں نماز پڑھ رہا ہوں اکیلی نماز اگر دیگر دی اگر دیگر تو ہون پڑی جا تو فرمایا تیرے پیچھے نماز ہوندی کیوں نہیں ہوندی آخیا اس واسطے کہ جنہوں آج تک اے راز انکشاف نہیں ہویا کہ مالک اپنے بندے کو رزق کتوں دے وہ تے رازے کے کتوں دے رہا ہے کتنی بڑی بات کتنا بڑا سلسلہ میرے ساتھیوں جس وقت آخر دے معاملات آخر دے جوڑنے ہوں تو پھر کوئی تھوڑا جا سوچا کرو سمجھ گیا ہوں یہ نہیں فلانی محفل کیا تو بڑا فکر ہو رہے سی سمجھ گیا اللہ اللہ تعالیٰ صلی کئی معاملات جو ہے میرے حالے ساڑھے کو پہنچتے ہیں اللہ پاک اپنے حبیب دا صدقہ پہچان عطا فرمائے رستے تے دس دیتے سچ بھی دس دیتا جھوٹ بھی دس دیتا اندھیرا بھی دس دیتا روشنی بھی دس دیتی ہر ایک چیز روزے روشن کی طرح دس دیتی حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ایک بندہ نے کہ اٹھ کے جس نے جان لگا مہینے ڈیڑھ کے بعد کہ آپ نے پوچھا کتنے چلے ہیں تو انہیں کہا کہ میں آیا سے کچھ ویٹھنے واسطے تکیا کچھ نہیں آپ نے فرمایا اچھا کچھ نہیں ہے تکیا جی کوئی نہیں تکیا آپ نے بٹھا کر آپ نے فرمایا کہنا چلے ہیں اب جی 1.5 مہینہ آپ کے خلاف شرع بھی کو کام دیکھیے میری محفل ہے خلاف شرع بھی کو کام دیکھیے میری محفل ہے اب جی نہیں آپ فرمانا کہ پھر درویش کی پہنچ اس تک یہ کہ وہ دی محفل بھی غیر شرع کام کوئی نہ غیر شرعی حرکت کوئی نہ غیر شرع کام کوئی نہ ہوئے باہر کیا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اللہ کریم اپنے معبود کا صدقہ جس طرح رحمت صاحب نے کسی بھی مرید بیچارہ تے رو کے طائب ہو گیا نا اللہ شیخ کو بھی توفیق عطا فرمائے مرید بیچارہ تے رو کے طائب ہو گیا سمجھ گئے اللہ پیر کو بھی شیخ کو بھی توفیق عطا فرمائے رات کا جاگنا اٹھنا تے ہر چیز نظر رکھنی باہر کیا اللہ کریم اپنے معبود کریم کا صدقہ کرم فرمائے سیدھا رستہ راہ عطا فرمائے اعمال صالحہ دی توفیق عطا فرمائے اس دور کے اندر جتے اور بہت ساری ضرورتیں نے یاد رکھ لو شیخ کامل دی بہت بڑی ضرورت ہے شیخ کامل تو مراد ہے کہ رہنما دی ضرورت ہے جڑا رستہ دکھائے جتے آن کے والدین کی تدبیروں پہ
استادوں کی تدبیراں فیل ہر چیز فیل اتنے پھر وہی کوئی راہنما مقتدا ہوئے تو پھر وہی تدبیر جڑی وہ کامل آتی ہے. باہر کیا انداز بیان کر کے بہت شوق نہیں ہے ممکن ہوتا جائے تیرے دل میں میری بات واخر دعوانا الحمدللہ. سورہ اخلاص 200 مرتبہ، آیت کریمہ 3000 مرتبہ، درود شریف 8000 مرتبہ، اور بھی بہت سارے ساتھیوں نے جہاں جمع کرایا تو سب میں جو ہے ساتھیوں نے قبول دعا کے لیے یہ کچھ خط لے کر دیے ہیں، تو یہ جملہ دعا جو ہے یہ کرنی ہے اور یہ سارے سوال بھی کرنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ سارے ساتھی جہاں وہ ایک دفعہ شریف پڑھو اور 3 دفعہ خود شریف پڑھو تاکہ سب کا حصہ آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. مولا قدوس تمام کلام پاک اہتمام و سلام تمام دوستوں کی حاضری خلوص محبت پیار عقیدت ایثار اخلاص میرے اللہ بصدد و احترام تیری بارگاہ کے اندر حاضری ہے میرے اللہ تو قبول فرما درجہ استجابت فرما قبول منظور حضور فرما میرے اللہ. تمام کلام پاک اہتمام و سلام پاکیزہ محبت پاکیزہ جذبات دوستوں کی حاضری
حدیت تحفۃ النبی مکرم نور مجسم آقا کریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین حامی بے قسم سرکار دی بارگاہ بے قسم ناجدہ میرے اللہ حاضری میرے اللہ تو قبول فرما حبیبی سیدی یا رسول اللہ اسا عاجزہ مسکینہ دے حدیت و بے قبول فرما میرے اللہ میرے مصطفیٰ کریم دے توسل کریمہ دینا تمام انبیاء و رسول اصحابیات ازواج مطہرات امہات المومنین جملہ اہل بیت اطہار میرے اللہ تابعین تابعین شہیدان کربلا شہیدان بدر شہیدان احد سید الشہداء حضرت امیر حمزہ شہیدان اسلام شہیدان کربلا مائیاں پاکا بیبیاں پاکا بارگاہ محبت حاضری تو قبول فرما امامان عظام مشایخ عظام بزرگان دین جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات ائمہ مجتہدین محققین محدثین مفسرین تمام سلاسل دے اولیاء کریم دی بارگاہ حاضری تو قبول آمین شاہد اللہ والی اللہ پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی دی بارگاہ محبت حاضری تو قبول فرما آپ تمام خانوادہ اولاد ازواج کو دام دروے دربانہ دی بارگاہ حاضری تو قبول فرما میرے مصطفیٰ کریم دے صحابہ پاک دی بارگاہ حاضری قبول فرما بانی سلسلہ عالیہ نقش بندیہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ تو تمام کنبہ قبیلہ آپ تو رہ کے سلسلہ وار حضرت بہاؤالدین نقشبند پاک تک تمام شیوخ کی بارگاہ حاضری تو قبول فرما سرکار بہاؤالدین نقشبند پاک مشکل کشا ہو کر آپ دی تمام اولاد ازواج کو تمام درویش تربانہ دی بارگاہ محبت حاضری تو قبول فرما سرکار بہاؤالدین نقشبند پاک تو رہ کے امام ربانی سرکار مجددہ فساد شیخ احمد سے بندی دی بارگاہ محبت تمام شیوخ دی بارگاہ کی سارے ثوابت کو قبول آمین حضرت امام ربانی سرکار شیخ احمد سے رضی آپ دی صاحبزادگان اولاد ازواج کو تمام درویش دربارہ دی بارگاہ محبت حاضری تو قبول فرما مجدد پاک کو لے کے بانی چولہ شریف میرے بابا جی سرکار قطب العالمین سلطان العارفین حضرت بابا جی سید نور محمد رحمت اللہ علیہ آپ دی تمام اولاد ازواج کو تمام درویش دربارہ دی بارگاہ حاضری تو قبول فرما میرے بابا جی نے سلسلے اندر آج تک جتنے دوست آتے دنوں تو چلے گئے مائیں بیبیاں چلیاں گیا انہاں دی بلندی درجات واسطے سارے ثوابت کرو اور میرے اللہ حاضرین و ناظرین اسی جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ساڈے خیش و اقربا بہن بھائی حقدار حصے دار ددھار سسرال دنوں تو چلے گئے میرے اللہ کو کروٹ کروٹ جنت نہیں بتا فرما آل ہے جی مقام عطا فرما مولا سید ظالم صدقہ محبوب کائنات کا صدقہ اسا عاجزہ مسکینہ کی غلطیاں تے خطاواں معاف فرما میرے اللہ گنہگار تیری بارگاہ شرمسار میرے اللہ تو ساڑیاں خطاواں معاف فرما کردہ و نہ کردہ گناہوں کی معافی عطا فرما میرے اللہ حبیب کائنات کا صدقہ ہر ساتھی بھی ہر مشکل آسان فرما ہر مشکل آسان فرما بیماروں سے عطا فرما گھرج بیمار ہسپتالج بیمار میرے اللہ تو صحت کامل عطا فرما صحت مکمل عطا فرما میں اولادم و اولاد فاطمہ دا صدقہ اولاد نبیین عطا فرما چادر تطہیر دی خیرات عطا فرما اولاد مرتضی دا صدقہ عطا فرما تمام پریشان حادثات کی پریشانیاں دور فرما میرے اللہ سکون قلب نصیب فرما اطمینان قلب نصیب فرما جمی آفات و بلیات محفوظ فرما جن دوستاں نے ساتھیاں نے مائیاں بھیڑاں بیبیاں بچیاں نے دعاؤں واسطے کیا میرے اللہ سب کی دعاؤں قبول فرما التجاواں قبول فرما صداواں قبول فرما میرے اللہ میرے بابا جی عبادت کا صدقہ ریاضت کا صدقہ جلوت و خلوت کا صدقہ ہر اس رائج اللوات کا صدقہ جڑے جن قبول منظور ہے میرے اللہ تمام دوستوں کی مشکلات صاف فرما حاضریاں قبول فرما خلوص تے محبت کی خدمت عقیدت نذرانے جو کچھ بھی ہے میرے اللہ تو قبول فرما اللہ ساتھیاں سے رزق کی برکت مال جان کی برکت عزت عروج برکت عطا فرما میرے اللہ جمیع آفات و بلیات تو محفوظ فرما میرے اللہ اپنے محبوب کریم تسل کا ساڑھے سینے روشن فرما دل و دماغ منور فرما قلب و نظر منور فرما زبان کلامی تحصیل عطا فرما میرے اللہ سید دعا کو صدقہ ساڑھے دعاواں قبول فرما التجاواں قبول فرما صداواں قبول فرما قدم قدم تو تیاب گیا رحمت برکتہ سہارے ہمارے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم رحمتک یا اللہ